بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ معزز ناظرین، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ آپ چاہے آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، یہ تسبیح پڑھتے رہو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، انسان کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو قبر میں انسان کا محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو یہ تسبیح آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی مانند تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کی بخشش چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی تمام مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی چیخیں لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ وہ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن صرف اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں ہوگا، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سر پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سر تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم عزیز، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا وسیلہ بنتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو جب مشکلات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم دینے کی بجائے یہ فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ذکر اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام اذکار کے پابند ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔
یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سامنے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو یہ اس کا دافع بن جاتے ہیں، اور یاد رکھو کہ جس شخص کے پاؤں دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کے مبارک داڑھی بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ دیا تھا۔ محترم ناظرین، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدہ، نہ شہرت۔ قبر میں صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدہ، نہ شہرت۔ قبر میں صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں والے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بس وہی کامیاب ہوا جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا، اور اگر بندہ نیک ہو تو قبر کھلی دلکش ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ بدعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں والا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم وہ تسبیح کرتے ہیں جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے تو یہی تسبیح قبر کے اندر نجات بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیری گہرائی خوشبو سے بھر دی جائے، تیری خاطر خوشادگی کر دی جائے، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے کہ تو میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تاریخی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 باقی رہ جاتی ہے، مال، اہل و عیال اور اعمال۔ قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں، اور اعمال وہی ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں، اور ان اعمال میں سب سے عمدہ اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ تسبیح نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ حضرت معاویہ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں مشقت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کے ساتھ انسان کی اولاد بھی مصیبتوں سے نجات پاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت الخضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے ایک دیوار بغیر اجرت کے لیے درست کی، کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کے باپ نیک تھے۔ اللہ نے ان کے بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ یہی برکت اس تسبیح کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمان سے حفاظت نازل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت آتی ہے، ان کے دلوں میں سکون آتا ہے، اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں، اور وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟
تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے لیے تیری اولاد کے کہے گئے استغفار کی وجہ سے جو تو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور اس کی زندگیاں مصیبتوں سے بچ جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن رات سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی مانند، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی مانند اور کچھ گھسیٹتے ہوئے گزریں گے، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہوتا ہے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے اسے پڑھے تو اس کے راستے کے تمام مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوئے اور وہ رات کسی مصیبت یا خوفناک خواب کی وجہ سے جاگ جائے تو جو بھی وہ دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ یہ ذکر رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتا ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتا ہے اور دل کو اطمینان دیتا ہے۔ تو اے وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کی جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے نجات چاہتا ہے، یہ تسبیح تیرے لیے ہے۔ اسے معمول بنا لے، اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھ کر، اور اس کا اجر تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبروں اور آخرت میں بھی ملے گا۔ سننے والے دل سے سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے جس کا ہم مذاق کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وسعت میں چراغ بن کر روشن ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب اور کچھ ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین پر بھی رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کو باغ بناتا ہے۔ پل صراط جو ایک بجلی کی چاک جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی مدد سے اسے گزار دیتے ہیں۔ اور جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دے دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن میرے عزیزوں صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچے، ہاتھ ظلم سے رکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ جو بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کتنا عظیم وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں ساتھ ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہاری سارے اعمال میں بہتر ہو، تمہارے رب کے نزدیک پاکیزہ ہو، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ہو۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا جنت والوں کو بتا دو وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک ہوں گے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ معاویہ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں
جو جہنم سے نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی مومن کے لیے کلا ہے جو اسے شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب سب چھوڑ جائے تو اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ تو آئیں اس تسبیح کو اپنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا ذکر اور اعمال بھی کریں۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے، بس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ محترم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمع کی زندگی پر غور کریں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف نمازیں نہیں گزار کرتے تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور دل اللہ کی طرف رجوع میں رہتا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنیں، ان کی راتیں پر سکون ہو، ان کی قبر جنت کی گود بن جائے، ان کے لیے والدین کی بخشش کا سامان ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، تو وہ تسبیح پڑھنے کے ساتھ زندگی کو بھی اللہ کے لیے ڈھالے، تب ہی یہ تسبیح ان کی زندگی بدل دے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھو، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ دن بدن حالات سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت کم ہوتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی میں سکون بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو آئے جانیں آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ یہ تسبیح کسی وقت کی پابند نہیں، نہ کسی خاص جگہ کی حاجت ہے۔ اسے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نیند سے جاگتے یا سوتے وقت، یا نماز کے بعد، جب بھی جہاں بھی آپ کو وقت ملے پڑھ سکتے ہیں۔ بس نیت صاف ہو، دل کی توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیاں بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرا کلمے کا ورد کرنا ہے، جو یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات اللہ پاک کی تمام تعریف ہے اور تمام ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور طاقت و قوت صرف اللہ بلند برتر عظیم کے ساتھ ہے۔ یہ کلمات جنت کی خزانے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھرا جاتا ہے۔ جو شخص انہیں 100 مرتبہ روزانہ پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبر روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا ورد یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام الغفار یعنی بہت زیادہ بخشنے والا، یا غفارو، اس نام کا ورد 100 مرتبہ کریں۔
اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے تمام بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے یا غفار کہتا ہے، اللہ ایسے نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کی حصار میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ اور آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیے کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتی ہے، دل کو بیدار کرتی ہے اور قبر کو جنت بناتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس تسبیح کی فضیلت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پلسراز سے بجلی کی مانند گزر جائیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی روحانی خزانے سے فیض یاب ہو اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو دن رات تیری یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عنایت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، قبر میں ان پر عذاب نازل نہ ہونے دے۔ اے اللہ، جیسا ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، ویسے ہی اب ان کی بخشش کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کے صدقوں کے ذریعے ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پالنے والے، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، جب سورج اپنے ٹھکانے پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں، جب ہر انسان نفسا نفسی میں مبتلا ہو، تو اس دن ہمارا دامن تیری کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنگ کوٹری ہے۔ اے رب، ہمیں ایسا ذکر عطا فرما جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں پلسراز سے بجلی کی مانند گزار دے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت فردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ کر حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔